رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے خیال میں جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. یہ میرے موضوع کی نسبت سے سورہ مریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنوا. غور کریں اس کے مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ. کافروں سے مخاطب نہیں ہے اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، دعویٰ کرتے ہوئے ایمان کا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لائے، اور جن لوگوں کا اس کے اوپر ایمان ہے کہ ہم آخرت میں ایک دن کھڑے کیے جائیں گے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، ان سے اللہ مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے. دیکھیں ذرا سوچیں، ایک گھر میں اگر آگ لگی ہو اور اس میں ہمارے شفیق ماں باپ ہو، ہماری محبوب بیوی ہو، اس میں ہمارے بال بچے ہو، تو اس کیفیت میں کیا ہم ان کو اس حالت میں چھوڑ کر کے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، اپنی جان میں کھیل کر کے ان کو بچانے کی فکر کریں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ. جس آگ کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو یہاں کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے وہ آگ. اللہ پاک بندوں سے اپنی 100 نو سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس آگ کا ایندھن بن جائے. اور وہ آگ اس قسم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک دبایا گیا، 1000 برس تک، اور پھر اس کا رنگ کیسا ہو گیا؟ رنگ اس کا سرخ ہو گیا. پھر مزید 1 سال تک، 1000 سال تک اس کو دبایا گیا اور اس کا رنگ سفید ہو گیا. پھر اللہ نے اس کو مزید 1000 سال تک دبایا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب وہ کالی اور سیاہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آگ کا تم ایندھن نہ بنو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جب اتری نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم کو اپنے آپ کو تو گناہوں سے بچانے کی فکر جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی، مگر اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ ہمیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تم وہ کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی ترغیب کرو کہ وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، جس سے تم خود منع رہتے ہو، ان کے لیے اپنے اہل و عیال سے بھی کہو کہ وہ کام نہ کریں. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں بات واضح آ گئی، صاف بات ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، نیکی کے کام، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بات اتنی ختم نہیں ہو جاتی. ان کاموں کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو بھی تلقین کرنی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ کی، بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعی والرجل راعی علی اہل بیتہ والمرأة راعی علی اہل بیت زوجها وولدہ فکلکم
مسئول عن رعیتک. دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں. مرد گھر کا نگران، امیر بھی نگران، اور عورت یہاں بہت سے سننے والی بات ہے. کیا رسول آقا نے فرمایا؟ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. عورت کس کی نگران ہے؟ شوہر کی بھی نگران اور اس کے بچوں کی بھی نگران. عورت کی یہاں پہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ دو ہی ذمہ داری عورت کی بتلائی گئی. بے شک دیکھیں والد بھی اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن باپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن معاش کے چکر میں باہر رہتا ہے. صبح کے گئے ہوئے جناب شام کو آئے تھکے آ رہے، انہوں نے کیا تربیت کرنی ہے آگے کے بچوں کی. اور ہمارے اکثر تو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیرون ملک کیے ہوئے نوکری کے سلسلے میں سال واپس ہی نہیں آتے. تو یہ جو ماں ہوتی ہے نا، بچوں کا وقت جو ہوتا ہے وہ زیادہ وہ ماں کے پاس گزرتا ہے. میری بہنوں میری ماں یہ سننے والی بات ہے. بچے ہوتے ہیں آپ سے مانوس ہوتے ہیں، سارا دن وہ آپ کے پاس رہتے ہیں. جو سب سے پہلی بنیادی ابتدائی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود. اور یہاں سے بچہ جو نقوش لے کر کے ابھرے گا نا، جیسی یہاں سے تربیت ہوگی وہ اس کی ایسے دل و دماغ کے اوپر نقش ہو جائے گی، پوری عمر تک اس کے اثرات باقی رہیں گے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک بنیادی بات بتائی اور پلے باندھنے والی بات کہ اولاد کو اگر بچانا ہے جہنم کی آگ سے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 بنیادی بنیادوں پہ نکاح کیا جاتا ہے. ایک اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، دوسرا مال و دولت کی وجہ سے، تیسرا حسب و نسب کی وجہ سے، اور چوتھا دینداری کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کر لو اور یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لو. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا. تو بنیادی چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا میں فرمائی کہ وہ اس کو اس کی تربیت کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہو کہ دیندار ماں کا انتخاب. میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اولاد جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا بڑا انعام ہوتا ہے. جس میں دیکھیں یہ بچے جو ہوتے ہیں گھر کی رونق ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں پہ نہیں ہے اولاد، بچے نہیں ہے، تو اس گھر میں آپ کو وحشت محسوس ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں اس کے لیے قرآن کے اندر دعائیں ہمارے انبیاء کرام نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں. جی دیکھیں اس میں نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں قرآن میں بتاتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. پھر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کیا؟ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی بھی میراث پائے. میراث سے یہاں پہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آل یعقوب جو ترکہ چھوڑ کے گئے تھے، جائیدادیں چھوڑ گئے تھے، نہیں، جو ان کی وجہ سے آل یعقوب کی وجہ سے یہ دین کی روشنی جو پھیلی تھی دنیا کے اندر وہ روشنی کہیں بجھ نہ جائے. ایسا وارث مجھے عطا فرما کہ وہ جو اس روشنی کو بجھنے نہ دے. یہ دیکھیں یہ انبیاء کرام نے دعائیں کی، اللہ نے وہ کہا کتاب میں درج کیا ہمارے لیے کہ آپ بھی اسی قسم کی دعا کیا کرو. سورہ فرقان میں آتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کیسی دعا، کیسی اولاد مانگ رہے ہیں، کیسی بیویاں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. تو یہ دیکھیں دعائیں مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں اولاد یہ نصیب فرما دیتا ہے، اتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خدا نخواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی باغی اور نافرمان نہ بن جائے اور آخرت میں بھی ہماری بھی اس کے سلسلے میں جو ہے وہ پکڑ ہو جائے. دیکھیں یہ بچوں کا اگر ہم شروع ہی سے ان کی تربیت کا خیال رکھیں گے. ایک شکاگو کا ایک بڑا مشہور ماہر تعلیم تھا، اس کا نام تھا فرانسس لینڈ پارکر. ایک دفعہ وہ بچوں کے تعلیم و تربیت کے موضوع پہ یونیورسٹی میں خطاب کر رہا تھا. اس نے اس کا لیکچر جب ختم ہوا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے. اس نے کہا کیا آپ کے
بچہ پیدا ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے، وہ سمجھا کہ ابھی بچہ نہیں پیدا ہوا، وہ کہنے لگی میرا بچہ جو ہے نا وہ 5 سال کا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا خاتون 5 سال ضائع کر کے ابھی تک آپ یہاں پہ کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی زبردست بات کی ہے۔ جس عمر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار بچہ کچھ نہیں ہے، اصل میں وہی چیز ہوتی ہے اس کی تربیت کرنے والی، جو ہم سمجھتے ہیں نا جب یہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے یار کیا کرنا ہے، وہیں سے جو ہوتی ہے نا خرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے ہم نے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں ہم سیرت طیبہ سے کہ ہمیں اس کا کیا سبق ملتا ہے، کیسے ہم تربیت کریں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کریں گے اپنے اولاد کی، وہ معاشرے کے لیے بھی ایک مفید فرد بنیں گے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ وہ آ کر کے حضرت عمر سے عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا جو ہے نا میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، باپ شکایت کر رہا ہے بیٹے کی۔ امیر المومنین اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ میرے کیا حق تھے میرے باپ کے اوپر؟ یہ غور سے سننے والی بات ہے، میرے کیا حق تھے میرے باپ کے اوپر؟ امیر المومنین اس سے کیا فرماتے ہیں، تیرا پہلا حق جو بتایا، تیرا حق یہ تھا کہ تیرے لیے ایک اچھی ماں کا، دیندار ماں کا انتخاب کرتا تھا۔ دوسرا حق یہ تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا، اور تیسرا یہ تیرا حق تھا کہ تجھے تعلیم دلواتا۔ اب وہ لڑکا عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین یہ میرے تینوں حق میرے باپ نے پورے نہیں کیے، اس نے میرے لیے ایک مجوسی ماں کا انتخاب کیا، دوسرا کیا کیا اس نے، میرا نام بھی کیا رکھا، جولا رکھا، مکڑی کو کہتے ہیں، میرا نام بھی ٹھیک نہیں رکھا، اور مجھے تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ نہیں کیا۔ تو بنیادی چیز جو تھی وہ کیوں ایسا ہوا کہ اس کے والد نے اس کے جو تھے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع سے دیکھیں کہ ہم آئیے دیکھیں کہ ہمارا جو ہمیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے کہ آپ بچوں کی کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے، کن چیزوں کی آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی، تو وہ اس میں سنت کی روشنی میں چند ایک گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں بچہ جب سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں کیا جو سنت سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ اس کے بائیں کان میں دائیں میں اذان اور یہاں پہ کیا ہوگا، اقامت کہنی ہے ہمیں۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہمیں ملتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کان میں اذان کہی اور دوسرے میں الٹے میں جو تھا وہ آپ نے اقامت فرمائی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوگا اس کی تلقین پیدائش کے دن سے ہی اس کو کر دی جائے گی۔ جس طرح مر کے وقت کیا کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان جو اس وقت گاٹ لگا کر جو انسان آتا ہے نا تو شیطان تیار ہو جاتا ہے، وہ بھی جب اس اذان کی آواز سنتا ہے نا تو وہ بندے سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے، کیا طریقہ تھا آپ کا، تحمیق، گٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی چیز میٹھی کھجور وغیرہ چبا کر کے بچے کے تالو کو لگا لی کسی بھی سالے مرد سے یا عورت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نو مولود بچے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے اور آپ ان کی تحریک فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد گٹی کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے عقیقہ۔ بچہ عقیقہ اصل میں اس والوں کو کہتے تھے کہ جو بچے کے سر پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہونے لگ گیا، جو ان کے عوض قربانی کے جانور وہ اس کے جانور جو ذبح کرتے ہیں 7ویں دن 14ویں دن یا 21ویں دن جو ہے بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے۔ بخاری میں سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولادت کے بعد بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے، پس تم اس کی طرف سے خون پاؤ، پلیدی دور کرو۔ پلیدی سے مطلب یہ ہوتا ہے جو رحم کا خون ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن جو ہے بچے کے وہ خطرے کیے جائے، اور نہیں تو 7 سال کی عمر میں 7 سال کے اندر اندر یہ خطرے بھی جو ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں بچے کے۔
پھر اس کا کیا ہوتا ہے ختنہ کے بعد جو ہوتا ہے اس کا آتا ہے باری نام رکھنے کی. دیکھیں نام جو ہوتا ہے نا یہ بچے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر یا اللہ کے ناموں کے اوپر جس میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے نزدیک یہ بڑے محبوب نام ہیں. دیکھیں ہمارے ناموں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن یہ بنیادی حق ہوتا ہے بچے کا کہ اس کا نام رکھا جائے, اچھا نام رکھا جائے. ہمارے یہاں جیسے نام رکھ دیتے ہیں کئی دفعہ عبد النبی, عبد الرسول, یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلط نام ہے. نبی کا بندہ, رسول کا بندہ, عابد حسین, عابد کی عبادت کرنے والا, یہ نام صحیح نہیں ہے. یہ نام ایسے نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھیں اپنے بچوں کا نام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا, انبیاء کرام کے ناموں کے اوپر رکھنا چاہیے. یا پھر اللہ کی صفاتی نظام نام جو ہے عبد الرحمن, عبداللہ, عبد القیوم, عبد الحی, جی اس قسم کے نام بچے کا جو سب سے بہترین توبہ ہوتا ہے, سب سے پہلا جو حالت دیتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ نام ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچے کا نام جو ہے وہ اسلامی نام رکھا جائے. ایک دفعہ کسی بچی کا نام دیکھا آپ نے برا, نیک, ہماری ہوتا ہے نیک خاتون رکھ دیتے ہیں, تو آپ نے کہا اپنے آپ کو خود سے بن گئی برا, آپ نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام رکھ دیا جمیلہ. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام تھا آسیہ, تو آپ نے ان کا بھی نام تبدیل کر کے انہوں نے اس کا نام جو تھا وہ زینب رکھ دیا. تو بچوں کا نام جو ہوتا ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے. پھر دیکھیں بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا اس کو پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بچے کو گھر میں پیار محبت نہیں ملے گا نا تو وہ بڑا ہو کر کے بھی اس کا ایسا رویہ بن جائے گا, اس کو پیار محبت نام کی چیز پتہ نہیں ہوگی, نہ وہ دوسروں سے محبت کرے گا. ایک دفعہ ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اتنے میں حضرت حسن آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے, سب بچوں سے بڑا وہ محبت کیا کرتے تھے, لیکن اپنے نواسے جو ہے آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان سے کتنی زیادہ محبت تھی. اپنے جب وہ آئے اپنا حضرت حسن تو ان کو اٹھایا اور ان کا بوسہ لیا, ان کا ماتھا چوما. اعرابی بیٹھا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی اپنے کسی کا بچے کا, میرے 10 بچے ہیں, میرے 10 بچے اور میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے دل کو اللہ تعالیٰ نے بے رحم بنا دیا تو میں اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتا. تو بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ پیار محبت, یہی عمر ہوتی ہے ان کی. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے, لڑکپن اس کے اندر آنا شروع ہو جائے, تو اس کو اس کے اخلاق اور آداب کے اوپر جو ہوتی ہے وہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس ابتدائی عمر میں جو بھی بچے کو اخلاق آداب سکھائے جائیں گے, جو عادتیں ڈالیں گے, وہ پوری زندگی جو ہوگا بچہ اس کے اوپر کاربند رہے گا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا فرماتے ہیں؟ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, تم اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ. اکرموا اولادکم کیا معنی ہے اس کے؟ کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جس سے ان کے اندر عزت نفس کا احساس پیدا ہو. یہ پلے باندھنے والی بات ہے. ہمارا رویہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ڈانٹ ڈپڑ کا, اور کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالم گلوچ بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے ہر وقت جو ہوتا ہے نا رویہ ایسا تش عزت نفس مجروح کر دی. وہ تم نے یہ کیوں کیا, تم نے یہ کیوں کیا, تم نے وہ کیوں کیا, ایسا ہوتا ہے نا. ایسا رویہ کیا ہوتا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. ان کو اچھی تہذیب سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اچھے آداب, اچھی تہذیب, کتاب اور سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کی جائے. اب بچے کا جب بولنا شروع ہو جائے تو اس سے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو کلمہ سکھانا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بچے کو سکھانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نومولود بچے ہوتے تھے ان کو یہ سورہ فرقان کی آیت سنایا کرتے تھے. آیت نمبر 2, الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. کتنی زبردست اس میں دیکھیں چھوٹی سی آیت, اور دیکھیں کتنی زبردست کس طریقے سے یہاں پہ توحید بیان کی گئی ہے.
وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر بنائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو یہ وہ یاد کروایا کرتے تھے توحید، جس میں دیکھا کتنی خوبصورتی سے ساتھ عقیدہ توحید جو ہے وہ سمویا گیا تھا. مصنوع دعائیں چھوٹی چھوٹی وہ یاد کروانی چاہیے. نبی یہ درود شریف جو ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوں تو ان کو درود شریف یاد کروایا جائے. جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہوں، تو بچے سے کہیں کہ اس کو آپ بیٹا اس کو بھی ریپیٹ کرتے جاؤ سامنے. اس کے سامنے وضو کیا جائے تاکہ وہ وضو کے طریقے سیکھے. بچے کو شروع سے پریکٹس کروائی جائے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب کھائے تو بسم اللہ پڑھے. اسی کوئی کام نہیں کرے تو بسم اللہ سے بیٹا شروع. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے نا جی، طریقہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ 12 ربیع الاول کو ایک دن آپ نے منا کر کے نعتیں پڑھی سب کچھ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر سانس کے اندر، جیسے ابھی دیکھیں خوشبو آنی چاہیے اس محبت کی ہماری ہر سانس کے اندر. کوئی قدم بھی اٹھائیں، ہم کھائیں پیئیں اٹھیں بیٹھیں جاگیں سوئیں، کسی جو بھی ہو وہ سارے کا سارا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے. اسی محبت کو دیکھیں جب آپ بچے کے سامنے یہ کہیں گے نا بیٹا یہ پانی دیکھو، ہمارے رسول جو تھے نا وہ سیدھے ہاتھ سے پیا کرتے تھے. ڈیفینیٹلی بچے کے اندر کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور خالی اس کا دیکھا کہ اجر اور ثواب کتنا آپ نے اس کی تربیت کی. وہ بچہ ساری عمر جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس سنت کے مطابق عمل کرتا رہا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اسی طریقے سے جب وہ اٹھے جب وہ سوئے اس کو بتائیں کہ بیٹا سونے سے پہلے اگر وضو کر لو. جی یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے ٹریننگ کا اس کا. پھر جو سونے کی دعا ہے اگر اس کو وہ سکھائی جائے، پھر جب جاگنے کی دعا ہے اس کو وہ یہ سکھائی جائے. اسی طریقے سے ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا جائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا میں کہتا ہوں یہ شروع سے اندر جو ہوتی ہے نا یہ ہمیں بتانے والی ہوتی ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استنجا کا بھی، ہمارا دین کتنا مکمل دین ہے، اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی. ایک دفعہ لوگوں نے مذاق کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہود نے، کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں استنجا کرنے کا طریقہ. تو دیکھیں پیارے پیارے نبی ہمیں کیسی کیسی باتیں سکھا کر کے گئے. تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ استنجا کر کے جب بھی پیشاب کرو. مسلمان جو ہوتا ہے اگر اس کے جسم کے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. اور ان میں سے بات ایک یہ تھی کہ وہ پیشاب کر کے اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو ان کو یہ بتائیں کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے. پھر بچے کو یہ بتائیں اگر کوئی سوال کرنے والا آ گیا ہمارے گھر کے اوپر تو آپ نے اگر اس کو خیرات دینی ہے 50 روپیہ 100 بھی جو بچے کے ہاتھ میں دیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر کے انشاءاللہ وہ سخی بنے گا. گھر میں آتا ہے بچہ تو اس کو بتائیں السلام علیکم کہتے ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے، اس سے آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. پھر آپ جب راستے میں جائیں بیٹا تو اس وقت کوئی آپ کو جتنا بھی کوئی راستے کے اندر بزرگ نظر آ جائے، اپنے سے بڑا نظر آ جائے تو اس کو بھی سلام کیا کرو. کلاس روم کے اندر جاؤ تو بیٹا وہاں پہ بھی سلام کیا کرو. ہمیں جب چھینک آتی ہے تو ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الحمدللہ یرحم اللہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں شروع کے اندر بچے کو بتانے والی. پھر یہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا جب بھی سوال کرنا ہو کسی چیز کے لیے وہ سوال کس سے کرو؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، کسی اور سے سوال نہیں کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا بیٹا جب بھی تجھے مانگنا ہو اللہ سے مانگ، کوئی مدد بھی کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگو. بچوں کو بتائیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی ہم لوگ کبھی کبھی ان کی غلط تربیت کر جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آیا، آپ کا دروازہ اس نے ڈاک کیا، بیل دی، بچہ گیا اور اس نے بتایا جی فلاں انکل آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو کہہ دیا اگر نہیں ملنا چاہتے ہیں کہ جی اس کو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ بڑی بچے کی غلط ٹریننگ ہوتی ہے. نہیں یہ کرتے ہیں ہم لوگ، فون آیا تو کہہ دو کوئی نہیں ہے. یہیں سے ہم نے اس کی تربیت غلط کر دی. وہ جھوٹ بولے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بچے کو بلاتا ہے کہ ادھر آ میں تجھے کوئی چیز دیتا ہوں اور وہ اس کو وہ چیز نہیں دیتا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی جھوٹ دکھا جائے گا. یہ چھوٹے جب ہوتے ہیں نا تو ان سے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ
خیال رکھنا چاہیے۔ ادب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، اب یعنی باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے سب سے بہترین عطیہ، یعنی جو کچھ بھی باپ نے دیا اس کے لیے پلاٹ چھوڑ گیا بڑی مہنگی جگہ پہ، اس کے لیے کوئی کوٹھی چھوڑ گیا، اس کے مربے چھوڑ گیا، ان سب چیزوں سے جو بہترین چیز ہے وہ ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تعلیم اور تربیت، سب سے قیمتی اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ باپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت۔ اب دیکھیے حضرت لقمان جی کتنے بڑے حکیم تھے، کتنے بڑے حکیم تھے وہ جی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی اور اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو درج فرمایا تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور وہی ویسی تربیت جو ہے اپنے اولاد کی کریں۔ سورہ لقمان میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لقمان جو اپنے بیٹے سے جو انہوں نے کہا اور اس کو تربیت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت بھی آئے اس کے اوپر کیا کر، صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اپنا چہرہ پھیر کر کے لوگوں سے بات نہ کر، بات کر رہا ہے کوئی بندہ تو یوں اگر آپ رخ موڑ لیتے ہیں تو یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے نا، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے چہرہ پھیر کے رخ موڑ کے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر کے نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ بے شک ہر متکبر اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ واقصد فی مشیک، تو اپنی چال میں کیا کر، اعتدال رکھ، میاں روی اختیار کر، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ یہ سب آوازوں سے زیادہ آواز جو ہے باریک اس کی ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے یہ بھی لکھ دی کہ ہم ان کو پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ دیکھا انہوں نے نماز کی بنیادی تربیت، انہوں نے نماز کی، یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اصل میں اسکول کے لیے بڑے ہم ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں۔ اب کیا ہے کہ نماز جو ہے اس موسم کے اندر 6:30 بجے بھی بچہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سویا رہنے دو، سردی ہے، 15 منٹ کے بعد جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی آنے والی ہوتی ہے گاڑی کو آپ نے لگا رکھی بڑے اہتمام کے ساتھ، وہاں پہ کوئی بچے کے ساتھ ہماری شفقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، وہاں پہ سختی کرتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ٹائم تھوڑا رہے گا تو فوراً مانگ گیا ہوگی کمر کھینچے گی اس کا باپ، اٹھ جا دیر ہو رہی ہے، تیرے اسکول کی بس آنے والی ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی کہ بچوں کو نماز سکھاؤ، اور جب یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اگر نماز نہیں پڑھتے فضربو، فرمایا کہ ان کو مار بھی، پٹائی سے مراد یہ نہیں کہ بچہ لے کر کے مارے ہم کو، تعلیمی مار جو ہوتی ہے جی، ہم دوسری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے اسکول کے حوالے سے ہم بڑے ہوتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دیتے ہیں، نمبر اچھے نہیں لایا، اسکول نہیں گیا، لیکن اس کے بارے میں ہم گھر میں بند نہیں ہوتے۔ تو بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ بچے کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی نماز کا فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں دنیاوی جو علوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ہمیں سکھانا چاہیے، اس سے ہمارا دین منع نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے اسلام، وہ ہمیں سٹریس کرتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ اپنا علوم سکھائے، سارے علوم سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مبارکہ ہیں علم کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ انسان جو جب نکلتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے، گھر سے نکلتا ہے اور واپسی تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جہاد میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، انہیں تیراکی سکھاؤ، اور انہیں تیر اندازی سکھاؤ، اور انہیں گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر جم کر کے بیٹھنا سکھاؤ۔ اگر آپ اس زمانے میں چلے جائیں
اور غور کریں کہ جن قوموں کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی انہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی. مسلمانوں نے اس وقت دنیا کے اوپر حکمرانی کی. آج وہ گھوڑے والا تیر والا تو دور نہیں رہ گیا نا. آج تو میزائل ہے, ایٹم بم ہے, جی توپ ہے, ٹینک ہے. آج ہم مسلمان جو ہیں ان چیزوں میں پیچھے رہ گئے, علم میں پیچھے رہ گئے, سائنس میں پیچھے رہ گئے. اسی لیے دنیا کے اندر ہم مغلوب ہیں. آج پوری دنیا کے اندر سب سے ارزاں جو خون ہے وہ کس کا ہے؟ وہ مسلمان کا, کیونکہ ہم ان چیزوں کے اوپر بہت پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی مسلمان پسند ہے بنسبت کمزور ایمان کو, کمزور مسلمان, کمزور مسلمان کے بنسبت اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ایٹم بم بنایا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان اور عافیت والی زندگی دے. اگر سوچیں کہ آج ہمارے پاس اگر یہ نہ ہوتا تو انڈیا تو ہمیں کب سے کچا چبا چکا ہوتا. اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ سائنسی علوم بھی حاصل کریں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائیں کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کو بھولیں, اپنے دین کو بھولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص محض علم حاصل کرے گا دنیا کو پانے کے لیے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. تو ہمیں بنیادی چیز جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, ان کو سائنٹسٹ بنائیں. دیکھیں دنیا کے اندر اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کمائیں. مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے, گھر بنانا بھی کوئی جرم نہیں ہے. ہمارا دین ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہمیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا کہ اللہ اغفر لی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی, یا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے بڑا گھر نصیب فرما, گھر کے اندر خیر و برکت, مجھے روزی جو ہے اس میں روزی کے اندر بھی برکت فرما. اپنی روزی کمانے کے لیے, رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنا یہ کوئی ہمارے دین میں کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے. یہ اسٹرگل کرنا میں بڑا ہو کر اچھے عہدے پہ اپنا مجھے ملے اور میں اچھی روزگار کماؤں, سوسائٹی کے اندر میری عزت بھی ہو, میرا وقار بھی ہو, یہ کوئی غلط باتیں نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کے اندر اگر ہم پیچھے پڑ جائیں اور آخرت میں اس کو ہی ہم بھول جائیں, یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنی ہماری سوسائٹی کے اندر چینج آ گئی ہے. ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. وہ جو ہمارے اندر اسلامی اخلاق آداب چیزیں ہوئی تھی, ہمارے جو اپنے محنت سے ان کو بھول چکے ہوئے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو کسی محفل کے اندر ہمارے بزرگ آتے تھے تو فوراً جناب ان کو دیکھا نا وہاں دور سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے, ان کے ادب پہ جھک جایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے. یہ یعنی کہ سخت بے ادبی میں شمار کیا جاتا تھا اگر کسی بزرگ سے آپ نے شیک ہینڈ کیا اور اس ایک ہاتھ سے کیا, جھک کر کے ان کو سلام کرتے تھے, دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. لیکن آپ فیل کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اب اتنی بڑی چینج آ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ جی اور بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگ میں ٹانگ رکھ کر کے, بزرگ آ جائے تو میں نے دیکھا بہت سارے بچوں کو یوں کر کے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ ہم جو ہے ویسٹرن کلچر سے جو ہے نا بہت متاثر ہو گئے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے جو وہ انسٹیٹیوشن ہے, بڑے بڑے اسکول ہیں, یونیورسٹی ہیں, وہاں پہ تو اسلامی اخلاق کا یہ آداب جو ہے وہ بچوں کو نہیں سکھائے جاتے. یہ کہاں سے سیکھیں گے وہ؟ یہ اپنے گھر سے سیکھیں گے. آج ہمارے اوپر کہیں زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو یہ اسلامی تعلیم, ان کو یہ آداب, یہ چیزیں سکھائیں, کیونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنے بچے ہمارے آج, ایک وقت ہوتا تھا کہ آپ ماں باپ ان کے فیصلے کرتے تھے شادی بیاہ میں. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ بچے سے پوچھا بھی نہ جائے, مرضی ان کی لینی چاہیے, ہمارا دین بھی کہتا ہے. لیکن اب اکثریت بچوں کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی مرضی میں جو ہے وہ خود مختار ہم کریں گے. لیکن آج دیکھیں وہ جو شادیاں بھی کرتے ہیں ان میں 90% جا کر کے طلاق کے اوپر ہوتے جو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. یہ کلچر وہاں سے آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا دیکھیں بچوں کا لباس, ہماری بیٹیوں کا لباس, یہ ہماری بیٹیاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جس نے بیٹی کی صحیح تعلیم کی, تربیت کی تو جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا. جی یہ میری بیٹی جنت بھی بن سکتی ہے. لیکن آج میری بیٹی وہ اگر اخلاقی بے روی کا شکار ہو جائے اور اس کا لباس بھی ایسا ہو کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے لباس ہوں گے کہ وہ پہن کر کے بھی کیا ہوگا, وہ ننگی نظر آئے گی. تو پھر کل وہی بچے میرے جن کے لیے میں اتنا فکر مند رہتا ہوں کہ ان کو میں ان کی دنیا سنواروں,
وہ جب جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ کی گھڑی میں اگر وہ پہنچ جائیں، اس کے نزدیک پہنچ کر کے میرے گریبان پکڑ لیں کہ ابا جی آپ کو تو میری دنیا بنانے کی فکر رہتی تھی، آپ اس کوشش میں لگے رہے میں اس کو بڑا بزنس مین بنا کے جاؤں، اس کو میں بڑا افسر بنا کے جاؤں، یہ آپ کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا، مجھے یہ کیوں نہیں سکھایا تھا تاکہ اس میں جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو خود سیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی قرآن کا، حدیث مبارکہ کا، صحابیہ کا، صحابیات کا ذکر کیا کریں، اور آپ کے محلے میں بھی جہاں پہ بھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن کی محفلیں ہوں، دیکھیں یہاں پہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے اس تربیت گاہ کے اندر آپ نے کوئی ایسی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی لمب بات نہیں سنی ہوگی، قرآن آیا، یہاں پہ نعت رسول مقبول آئی، اس سے عشق بڑا آپ کا، یہاں پہ کوئی اور ایسی ہوئی، ان محفلوں کے اندر بھی جہاں پہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا تربیت ہوتی ہو، اس میں بھی ہمیں شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ جانا چاہیے۔